بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تمام مخلوقات، انسان، پرندے، جنات اور کیڑے مکوڑے آپ کی بات سنتے تھے۔ جنات بھی آپ کا کہا مانتے تھے، آپ کا حکم تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کے چلتی تھی۔ آپ ہوا میں پرواز کرتے تھے۔ آسمان سے زمین تک آپ ایسے ہی نظارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار آپ کا تخت آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سلمان علیہ السلام کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک عورت جو بہت برے حال میں تھی، گندا سا لباس، منہ پر مٹی لگی تھی اور پاگلوں کی طرح چل پھر رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں غرور آ گیا۔ اپنے مقام اور اللہ کے دیے گئے اعلیٰ رتبے کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے اور اس معصوم عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا بس اتنا ہی سوچنا تھا کہ تخت اڑتا اڑتا جب سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو سمندر میں گر گئی، اور انگوٹھی کے گرتے ہی تمام مخلوقات، انسان، جنات، پرندے اور کیڑے مکوڑے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کو بھولنے لگ گئے، کیونکہ اللہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا غرور کرنا پسند نہیں آیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگ گیا، اور جب تخت زمین پر آ کر ٹھہر گیا تو آپ حیران و پریشان ہو گئے اور ہوا کو حکم دینے لگے، ہوا سے باتیں کرنے لگے، پر کوئی جواب نہ آیا اور نہ آپ کا حکم تسلیم کیا گیا۔ آپ جنات کو بلاتے پر وہ بھی آپ کی بات نہ سنتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام پریشانی کے عالم میں زمین پر چلنے پھرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ کو اپنی بنائی گئی مخلوقات سے بہت محبت ہے، اور میں نے اس عورت کو بیکار، پاگل، بدکار اور فضول سمجھا۔ شاید یہی بات اللہ کو ناگوار گزری ہے۔ خدا کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچ لیا کہ وہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگیں گے، اور ساتھ ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ اس عورت کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے پر وہ عورت آپ کو نہ ملی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے اور وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ عورت آپ کو نظر آ گئی۔ آپ اس کے پاس گئے اور نہایت نرم لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کے بارے میں غلط سوچا۔ میں یہ بھول گیا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک نے بنایا ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جو آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں تو مجھ لاچار، بدبخت اور بدصورت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سارا دن مجھے لوگوں کے غصے، تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پر میں تم سے شادی کروں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے شادی کر لی اور خوش رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مچھلی پر نظر پڑی جو بہت چمک رہی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کو پکڑ کر کاٹ دیا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی نکل گئی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس انگوٹھی کو پہن لیا تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تمام مخلوقات پھر سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات، کیڑے مکوڑے، پرندے سمندر کے پاس آ گئے۔ تمام مچھلی حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام ہیں۔ تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے
کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔